محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے لیے آج کے مبارک دن میں اور مبارک ساعتوں میں جمعے کی نماز کے لیے قبول فرمایا۔ اسی طرح اللہ پاک پورے امت مسلمہ کو قبول فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے اہم اور بہت ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ ان میں ابرہہ بادشاہ کا قصہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، تو واقعہ اصحاب الفیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبشہ کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن ملک یمن پر قابض و متصرف ہو گیا اور وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ عبد المطلب اپنے شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ نیا بادشاہ تھا، مستحق تھے کہ چلو جا کر مبارکباد دے آتے ہیں۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت اور فراست عقل کی بنیاد پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تمام ملک اور ہر قوم کا ہر فرد منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ آپ ہی کے اولاد سے پیدا ہوگا۔ بادشاہ سیف بن ذی یزن نے یہ خوشخبری دی۔ تمام شریک وفد، یعنی اس عبد المطلب کے وفد کے ساتھ جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگ بھی مبارکباد دینے کے لیے گئے تھے، ان میں سے ہر فرد کو اب شبہ ہونے لگا، شک ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ یہود و نصارہ کے جو علماء احبار اور رہبان تھے، ان کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور علامتیں دریافت کرنے لگے کہ آخری نبی، ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ علماء احبار اور رہبان سے لوگ پوچھنے لگے۔ امیہ بن ابی سلط ایک شخص تھا، ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ نبی میں ہی بنوں گا، وہ نبی میں ہی بنوں گا۔ چنانچہ یہ ابو سفیان بن حرب کو لے کر ملک شام کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر کسی اچھے ماہر راہب کی تلاش میں رواں دواں تھا۔ چنانچہ ان کو ایک بہت ہی مشہور قسم کا راہب ملا اور اس کی خدمت میں حاضری دے کر ان سے اپنی نسبت دریافت کیا کہ جو نبی آخر الزمان آنے والا ہے، مجھے بھی شک ہو رہا ہے کہ ہو نہ جائے میں ہی وہ نبی ہونے والا ہوں۔
مگر اس راہب نے حق اور صداقت کے ساتھ اسے مایوس کن جواب دیا کہ نہیں، وہ تم نہیں، وہ تو کوئی اور ہوگا، وہ عبد المطلب کی اولاد سے ہوگا۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت اس زمانے کے اندر بڑی کثرت سے آسمان پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے تھے۔ جب کوئی نبی یا رسول آنے والا ہوتا تو آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے تھے۔ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب، یعنی آپ کے بعثت کے قریب قریب شہاب ثاقب آسمان کے اوپر نمودار ہوئے۔ اب علماء احبار اور رہبان نے یہ حکم لگایا، یہود و نصارہ کے جو علماء تھے اہل کتاب کے، انہوں نے یہ حکم لگایا کہ ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی آخر الزمانہ کا وقت بالکل آپ کی بعثت کا بالکل قریب ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل سن 571 عیسوی پیدا ہوئے۔ عبداللہ ذبیح ثانی عبداللہ بن عبد المطلب، جس طرح اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے گئے تھے، اس لیے ان کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کو ذبیح ثانی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چاہے زمزم کی اصل یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، کہ جب وہ اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام مکہ معظمہ کے صحرائے لقودق بے آب و گیاہ جنگل میں پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی، اور پیاس کی وجہ سے بہت بیتاب تھے، تو اللہ پاک کے حکم سے، خدا تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ نمودار ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو چاروں طرف مینڈ کر باندھ دیا، یعنی گھیرا بندی کر دی، اس کی گھیر دیا اس کو، تاکہ یہ پانی ادھر ادھر جا کر ضائع نہ ہو جائے، اور اس کو کنویں کی شکل کی طرح بنا دیا، دیکھنے میں کنویں جیسا لگتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے ایک عرصے تک باقی رہی، اس کے بعد پھر چاہے زمزم یعنی زمزم کا کنواں پانی سے مٹی سے اٹ گیا، یعنی وہ لیول ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس مقام کا کوئی اتا پتہ نہیں رہا کہ زمزم کا کنواں کہاں ہے، یعنی جگہ بالکل برابر ہو گئی، زمزم کا تذکرہ ہی صرف باقی رہ گیا، وہ جگہ بالکل ناپید ہو گئی۔ اب جو ہے عبد المطلب کے ذمے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ملی۔ اس موقع پر عبد المطلب نے اس مقام کو تلاش کرنا شروع کیا کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں پر آب زمزم کا کنواں تھا۔ آپ نے بڑی جد و جہد کی، آپ نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ آپ کو زمزم کے کنویں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اس کا نشانہ بتایا جا رہا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے اسے کھودنا شروع کر دیا۔ یہ مقام کیسا تھا؟ وہاں ایک نائلہ اور
کے ساتھ ایک بت، یہ دو مشہور بت تھے اس مقام پر رکھے ہوئے تھے۔ جب عبد المطلب نے چاہے زمزم کے کنویں کی تلاش میں اس مقام کو کھودنا شروع کیا تو قریش نے مخالفت کی اور منع کیا کہ یہاں اصاف اور نائلہ یہ دو بت رکھے ہوئے ہیں، آپ اس جگہ کو کھود نہیں سکتے۔ لیکن عبد المطلب اور ان کا بڑا بیٹا آپ کے ساتھ تھا، یہ دونوں کے دونوں ہی تنہا کھود رہے تھے، یہاں تک کہ قریش لڑائی کے اوپر تل گئے۔ تاہم یہ غالب آئے اور اپنے کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے، کھودتے رہے۔ تو دوستو بزرگوں، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ عبد المطلب کو اس وقت جو ہے تنہائی محسوس ہوئی کہ اگر اس وقت میرے ساتھ کوئی اور رہتا، چاہے میرا قریبی کوئی رشتہ دار، کوئی برادری کے لوگ یا ہمارے اور بیٹے، تو مجھے اس وقت حوصلہ ملتا، ہمت ملتی، قریش مکہ کو مجھے روکنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو تنہائی انہوں نے محسوس کیا، اور اس تنہائی کو محسوس کرتے ہوئے عبد المطلب نے منت مانی اور یہ کہا کہ اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور چاہے زمزم کا کنواں اور چشمہ یہاں سے نکل آئے تو میں ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دوں گا۔ کس نے منت مانی؟ عبد المطلب نے، کہ اگر اللہ پاک مجھے 10 بیٹے دے دیں تو ان میں سے ایک کو میں قربان کر دوں گا۔ مصروف رہے اپنے کام کے اندر، محنت کرتے رہے، بڑی محنت مشقت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا، چشمہ باہر آ گیا۔ جب یہ چشمہ باہر آیا، قریش کو معلوم ہوا تو عبد المطلب کی سرداری اور آپ کی بزرگی کی ان لوگوں کی نگاہ میں کوئی انتہا نہ رہی، یعنی اپنے پیر جیسے ان کی عزت کرنے لگے لوگ، سب کے سب بڑے ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد جو منت انہوں نے مانی تھی اب اسے پورا بھی کرنا تھا، تو اپنے تمام بیٹوں کو لے کر کعبہ کی طرف جانے لگے۔ کعبہ کے پاس ایک بت حبل نام کا تھا، اس کے سامنے گئے۔ ان کے عقیدے کے مطابق حبل کے سامنے قرآن ڈلوایا گیا، تو قرآن جو ہے آپ کے سب سے چہیتے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، سب سے چہیتے، اور آپ کی نگاہ میں سب سے محبوب بیٹے تھے، مگر نام ان کے نام نکلا، کیا کرنا، منت بھی پوری کرنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے محبوب عزیز ترین بیٹے کو لے کر نکل گئے قربان گاہ کی طرف کہ اب اسے قربان کرنا ہے، میری منت کو پوری کرنی ہے۔ اب سارے خاندان کے لوگ آئے، برادری کے لوگ آئے، آپ کے بھائی، آپ کے بہن اور رشتہ دار، سب نے منع کیا کہ اس حرکت سے باز آ جاؤ، حضرت عبداللہ کو قربان نہ کرو۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، مجھے تو قربانی پوری کرنی ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہی کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ بڑی رد و قد کے بعد، بہت زیادہ انتشار کے بعد، سجا نامی ایک راہب تھا، جسے ہم پادری یا اپنی زبان میں یوں کہہ لیجئے، ہمارے درمیان اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو علماء دین کے پاس ہم جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اسی طرح جو پادری لوگ ہوتے تھے اسے راہب کہا جاتا تھا، راہبوں کے پاس لوگ جاتے۔ تو یہ سجا نامی راہب کے پاس عبد المطلب اور تمام لوگ اس مسئلے کو لے کر پہنچے کہ ایسا مسئلہ ہے، میں نے منت مانی ہے اور قرآن ڈالا حبل کے سامنے جا کر، تو حضرت عبداللہ کے نام قرآن نکلا ہے، اب کیا کیا جائے۔ اس وقت جو ہے سجا نامی راہب نے یہ کہا کہ دیکھو، تمہارے یہاں خون بہا، کوئی اگر کسی کو قتل کر دے
تو اسے خون بہا کہا جاتا ہے۔ تمہارے یہاں خون بہا کی قیمت جو ہے 10 اونٹ ہے، تم ایسا کرو 10 اونٹ کو ایک طرف رکھو اور حضرت عبداللہ کو ایک طرف رکھو، قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو ان 10 اونٹ کو قربان کر دو، عبداللہ کو نجات مل جائے گی، اور اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو اور 10 اونٹ کو بڑھا کر 20 اونٹ کو عبداللہ کے مقابلے میں رکھو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ کو بڑھاتے رہو یہاں تک کہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ گئے وہاں، جانے کے بعد ایک طرف 10 اونٹ کو رکھا، ایک طرف عبداللہ کو رکھا گیا اور قرعہ ڈلوایا۔ قرعے میں پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر 10 اونٹ کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح مؤرخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 اونٹ کے نکلنے تک بھی حضرت عبداللہ ہی کا نام آتا رہا۔ جب 100 اونٹ کی تعداد مکمل ہو گئی تو اب اونٹوں کے نام قرعہ نکلا۔ اب بھی حضرت عبد المطلب کو جو ہے اطمینان نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اتفاق سے ایک مرتبہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آیا ہو۔ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پھر قرعہ ڈلوایا گیا کہ اب دیکھا جائے، صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ دوبارہ کس کے نام سے قرعہ نکلتا ہے۔ چنانچہ دوستو بزرگوں پھر قرعہ ڈالا تو قرعہ جو ہے اونٹوں کے نام نکلا۔ الغرض یہ کہ ہر مرتبہ اونٹوں کے نام قرعہ نکلتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے 100 اونٹ کو باضابطہ ذبح کیا گیا اور اس طرح حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اب یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا، اس کے کچھ دن پہلے عبد المطلب نے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس کے بعد ابھی بہت زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ دادا نے عبد المطلب نے آپ کو ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیج دی۔ یہ اللہ کا نظام دیکھیے، عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف بھیج دیا۔ آپ وہاں گئے، جانے کے بعد بیمار ہو گئے اور وہاں سے جب بیمار ہو گئے تو اپنے والد کے پاس اطلاع بھیج دی، اپنے والد کے پاس اطلاع بھیج دی عبد المطلب کے پاس کہ میں بیمار ہو گیا۔ چنانچہ آپ مدینہ آ کر وہاں جو ہے اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہ گئے، مگر زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ عبداللہ کا زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اسی بیماری کے اندر آپ فوت ہو جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور بنو نجار کے قبرستان کے اندر آپ مدفون کر دیے جاتے ہیں۔ اس بیچ کیا ہوتا ہے، عبد المطلب اپنے بڑے بیٹے کو آپ کی دیکھ بھالی کے لیے یا مکہ واپس لانے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ دیکھو ان کی طبیعت کیسی ہے، اگر ہو سکے تو اسے مکہ واپس لے کر آؤ۔ یہ وہاں پہنچتے ہیں، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو کر مدفون ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ وہاں سے عبد المطلب کے بڑے بیٹے واپس آتے ہیں اور آ کر اپنے والد کو کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، آپ جو ہے فوت ہو چکے ہیں۔ یعنی مایوسی کی حالت میں یہ اطلاع عبد المطلب کو دی گئی۔ یہ کوئی سانحہ چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا سانحہ، بہت بڑا حادثہ تھا، ظاہر سی بات ہے۔ اب دوستو بزرگوں، ماں آمنہ جو ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت حمل میں تھی، آپ حالت حمل میں تھی اور اسی حالت میں آپ کے والد
یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مادر شکم کے اندر ہیں اور آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، آپ یتیم ہو جاتے ہیں۔ یتیم ہونا بھی آپ کا حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ ساری کائنات کے سردار تھے، ساری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا جانے والا تھا۔ تو دوست بزرگوں، جہاں بہت سارے لوگوں کے احسانات سے اللہ نے آپ کو بری کیا، وہیں آپ خاص اپنے والد محترم کے احسان سے بھی بچ گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو مادر شکم ہی کے اندر آپ تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے، اور عام الفیل کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے چند روز کے بعد ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ تاریخ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ کچھ سفید پوش لوگ آپ کے سامنے آئے، یعنی فرشتے، اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، یہ اس کا نام جو ہے احمد رکھنا۔ کیا نام رکھنا اس کا؟ احمد رکھنا۔ تو پیدا ہونے کے بعد آپ کی ماں نے ساری کائنات کے سردار کا نام احمد رکھا، اور عبد المطلب نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب کیا تھا کہ آپ کے پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوتی ہے، جس کا ایک سرا آسمان پر ہوتا ہے اور ایک سرا زمین پر ہوتا ہے، اور ایک درخت وہاں ہوتا ہے، اس کی ساری شاخوں کے اوپر جو ہے نور ہی نور نظر آتا ہے، اور قریش کے کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں، جانے کے بعد بعض لوگ اسے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ آ کر وہاں سے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ الغرض یہ کہ اس کی شاخیں شمال سے جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب اس خواب کا تذکرہ اور اس کی تعبیر لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جاتی ہے کہ تمہارے خاندان سے ایک ایسا، تمہاری اولاد سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ ساری کائنات کے لوگ اسے مانیں گے اور اس کے نام لیوا ہوں گے۔ تو دوست بزرگوں، اس طرح ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور آپ کا نام آپ کی ماں نے احمد رکھا، اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اب لوگ آنے کے بعد پوچھنے لگے کہ محمد نام اب تک عرب کی تاریخ کے اندر کسی نے اپنے لڑکے کا نہیں رکھا، یہ انوکھا اور نیا نام آپ نے کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے اس کا جواب دیا، میں نے محمد اس کا نام اس لیے رکھا کہ یہ ایسا لڑکا ہے جو ساری کائنات کا سردار ہوگا، لوگ اس کی اتباع کریں گے، لوگ اس کی بات مانیں گے، سب لوگوں کی زبان سے اس کی تعریف نکلے گی۔ محمد کا معنی یہ ہے وہ آدمی جس کی سب سے زیادہ اس کائنات میں تعریف کی جائے۔ تو دوست بزرگوں، حضرت آمنہ کے بطن سے 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل مطابق 22 اپریل سن 571 عیسوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے احمد رکھا اور آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ یہاں تک یہ تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے تاریخ اسلام یعنی اس کی ہسٹری آئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کے بعد تسلسل کے ساتھ سلسلہ بار آتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو وقت کے اوپر پہنچ کر سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔